بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کے لیے آج ایک اور بہت ہی پیارا سا خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے کہ جس کے کر لینے کے بعد اگر آپ اللہ تبارک و تعالی سے جتنا مرضی رزق مانگیں گی وہ بھی آپ کو اللہ تبارک و تعالی عطا فرما دے گا۔ آج کا دن بہت ہی خاص ہے اور اللہ تبارک و تعالی اس دن میں آپ کو اس عمل کی برکتیں عطا فرما دے گا۔ تو ناظرین، آج کا جو ہمارا خاص عمل ہے، خاص وظیفہ ہے، اس کو سننے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گی جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل جوائن نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نیا آنے والا وظیفہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے ہر مقصد میں کامیابیاں عطا فرمائے اور آپ کو آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا فرمائے کہ آپ کے پاس سے بھی کبھی غم نہ گزریں۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے دن میں آپ کی تمام دلی جائز مرادوں کو پورا عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پنجگانہ نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن پاک پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ وظیفہ سننے سے قبل میں آپ سب سے گزارش کروں گی کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے چلیں۔ تو آئیں میرے ساتھ مل کر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ تو ناظرین، خدائے رحمان کے کروڑہ احسان کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے کہ اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری ہے۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ رمضان یہ رمز سے بنا جس کے معنی ہے گرمی سے جلنا، کیونکہ جب مہینوں کے نام قدیم عربوں کی زبان سے نقل کیے گئے تو اس وقت جس قسم کا موسم تھا اس کے مطابق مہینوں کے نام رکھ دیے گئے۔ اتفاق سے اس وقت رمضان سخت گرمیوں میں آیا تھا، اسی لیے یہ نام رکھ دیا گیا۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ جب مہینوں کے نام رکھے گئے تو جس موسم میں جو مہینہ تھا اسے اس کا نام منسوب کر دیا گیا۔ جو مہینہ گرمی میں تھا اسے رمضان کہہ دیا گیا، اور جو موسم بہار میں تھا اسے ربیع الاول، اور جو سردی میں تھا اسے یعنی پانی جم رہا تھا اسے جمادی الاولیٰ کہا گیا۔ فرمان نبوی ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ تو ناظرین، اس میں روزہ رکھنے کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اور 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے صبح سے شام تک دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ تو ناظرین، ماہ رمضان المبارک کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پر نور شافع یوم النشور کا فرمان پرسرور ہے کہ
5 نمازیں جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ تو ناظرین، ہمارے پیارے آقا مکے مدینے والے مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے کہ اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہو۔ تو ناظرین، اس ماہ مبارکہ میں اپنی مغفرت کروا لیجئے اور زیادہ سے زیادہ استغفار کر لیجئے، کیونکہ رمضان مبارک کی رحمتیں اور برکتیں اور عظمتیں ایسی ہیں کہ انسان یہ خواہش کرے کہ پورا سال ہی رمضان کا مہینہ ہو۔ اس ماہ مبارکہ میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ عز و جل کو راضی کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ عز و جل سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجائیں ہمیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، ہم اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو ہر وظیفے کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کی فضیلتیں بھی بتاتی چلوں گی۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا بہت ہی خاص عمل جو میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوئی ہوں، وہ آج کے دن میں آپ نے کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو رمضان المبارک کے بہترین مہینے میں ایسا رزق عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ آج کا دن ہمارے لیے بہت خاص دن ہے۔ آج کے دن میں یہ آپ نے عمل کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا، رزق کی تنگی ہمیشہ کے لیے آپ کے گھر سے ختم ہو جائے گی اور برکتیں ہی برکتیں عطا ہو جائیں گی۔ تو ناظرین، آپ نے کیا کرنا ہے، بس چھوٹا سا ہمارا یہ آپ نے عمل کرنا ہے۔ تو ناظرین، ایک سجدے کا یہ وظیفہ ہے، ایک سجدے میں ہر مصیبت اور پریشانی کا حل ہے انشاءاللہ۔ اس سجدے میں، اس عمل میں بہت زیادہ برکت ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس عمل کو بتانے کے بعد آپ کو اس کے بارے میں صحابہ اکرام کا واقعہ بھی آپ کو بتاؤں گی کہ جس سے آپ کا پختہ یقین ہو جائے گا۔ یہ کارآمد وظیفہ ہے، یہ صحابہ اکرام نے اپنایا تھا اور یہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش سے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے آپ کی مدد کے لیے۔ اس عمل کی بدولت آپ کی ہر قسم کی پریشانی اور مصیبت بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کو وظیفے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے نماز عشاء کے بعد سجدے کی حالت میں 100 مرتبہ یا ارحم الراحمین پڑھنا ہے۔ اس کی برکت انشاءاللہ آپ کی ہر مصیبت پریشانی دور کر دے گی۔ اس کے بارے میں ایک صحابہ اکرام کا واقعہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کے زمانے میں کسی جگہ پر جا رہے تھے کہ رستے میں ایک ڈاکو آ گیا اور سارا مال لوٹ لیا، اور لوٹنے کے بعد قتل کرنے لگا۔ ان صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ایسا مت کرو، مجھے قتل نہ کرو، تم نے مجھے سارا سامان لے لیا، میری جان بخش دو۔ تو وہ ڈاکو کہنے لگا، اگر میں نے تمہیں زندہ چھوڑ دیا تو تم نے جا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری شکایت کرنی ہے، اور حضرت عمر مجھے ڈھونڈیں گے اور سزا دیں گے، اس لیے تجھے قتل کر دوں گا۔ وہ صحابہ اکرام کہنے لگے، لیکن مجھے 2 رکعت نفل نماز ادا کرنے دو۔ وہ ڈاکو نادان تھا، اس نے کہا پڑھ لو۔ جب اس نے یہ کہا تو صحابی نماز پڑھنے شروع ہو گئے۔ جب نماز پڑھی اور دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، میں اس مصیبت میں منتقل ہوں، مجھے اس سے نجات دلا دے، یا ارحم الراحمین کہا تو وہ ڈاکو تلوار چلانے لگا۔ تو اوپر سے آواز آئی کہ مت قتل کرو، پھر وار کرنے لگا۔ تو اس صحابی نے کہا یا ارحم الراحمین، کیا تو؟ پھر عرش سے آواز آئی کہ اے تو اسے قتل مت کر۔ جب وہ تیسری دفعہ تلوار اٹھانے لگا تو ان صحابی نے فرمایا یا ارحم الراحمین۔ تو ایک گھوڑا سوار آیا، اس ڈاکو کی سر گردن سے الگ کر کے چلا گیا۔ جب دعا کر کے فارغ ہوئے تو صحابی نے اس گھوڑے سوار کو دیکھا تو اس نے کہا کہ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا یا ارحم الراحمین تو پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا عرش جوش میں آ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کون اس کی مدد کو جائے گا؟ میں 7ویں آسمان کا فرشتہ، میں نے ادھر سے آواز لگائی تو میں نے کہا اس کو قتل مت کرو۔ جب تم نے دوسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں پہلے آسمان پر آ گیا، پھر کہا کہ قتل مت کرو۔ جب تم نے تیسری مرتبہ یا ارحم الراحمین کہا تو میں جلدی سے آ کر اس کی گردن دھڑ سے جدا کر دی۔ اس واقعے کو سنانے کا مطلب یہی تھا کہ یہ وظیفہ بہت ہی طاقتور ہے۔ 100 مرتبہ اس کو سجدے کی حالت میں پڑھیں گے تو سجدہ تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اور سجدے کی حالت میں یا ارحم الراحمین کو 100 مرتبہ پڑھیں گے اور اس کے بعد دعا کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ تو ناظرین، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ وظیفہ
اور واقعہ اور رمضان مبارک کی فضیلت بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ وظیفہ اور واقعہ اور رمضان مبارک کی فضیلت بہت زیادہ پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح سے مزید وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔